حضرت سخی سلمان پارس رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مفصل حالات آج تک نگاہوں سے اوجھل ہیں، تاہم فیوزات غوثیہ میں آپ کے حوالے سے حضرت پیر سلیمان پارس کو صحابی رسول لکھا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ حضرت سلمان پارس کا تعلق خاندان پورس سے تھا۔ آپ کے والد جہلم کے سردار تھے۔ آپ نے حضرت سعید بن ابی وقاص کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے آپ کا نام سلیمان رکھا۔ آپ پہلے سلمان پورس اور بعد میں سلمان پارس کہلائے۔ حضرت سعید بن ابی وقاص حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے۔ وہ جب چین میں تبلیغ اسلام کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے جہلم میں قیام فرمایا تھا۔ ایک روایت دیگر کے مطابق جہلم نام بھی حضرت سعید بن ابی وقاص کا عطا کردہ ہے، جس کا مطلب چاندی میں نہایا ہوا دریا شہر ہے۔ یہاں سے حضرت سعید بن ابی وقاص چین کے صوبہ سنکیانگ میں تشریف لے گئے اور ایک کثیر تعداد کو مشرف باسلام کیا۔ آج بھی صوبہ سنکیانگ میں مسلمانوں کی کثرت ہے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں 25 صحابہ کرام تشریف لائے۔ ہر صحابہ کرام تبلیغ اور جہاد کی نیت سے آئے تھے۔ چک جمال کے نزدیک موڑا کریم بخش حضرت میاں یاسین کے بارے میں بھی لوگوں کا یہی یقین ہے کہ وہ صحابی تھے۔ حضرت بابا سلمان پارس رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دریائے جہلم کے کنارے الطاف پارک کے ساتھ واقع یہ نہایت شاداب اور پرسکون مقام ہے۔ دن بھر زائرین کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ اس دربار کا انتظام محکمہ اوقاف کے سپرد ہے۔ اب اس مزار پر خوبصورت گنبد تعمیر ہونے سے مزار زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے۔ اس دربار کے ساتھ ہی ایک خوبصورت مسجد بھی ہے جس کے سین کے ستون دریائے جہلم کے اندر واقع ہیں۔ مزار کے ساتھ ہی محلہ سلیمان پارس واقع ہے اور سامنے اس کے ساتھ ہی الطاف پارک واقع ہے۔ مزار کے احاطے میں کچھ اور ہستیاں بھی ماو خواب ہیں۔ ان میں صوفی عبدالکریم چشتی، خلیفہ مجاز فرزند علی چشتی، مائی کمو سرکار اور عاشق رسول اور تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن حضرت مولانا محمد صادق کی آخری آرامگاہ شامل ہیں۔ ان کے ساتھ ہی 1971 میں انڈین شیلنگ سے شہید ہونے والے فزیکل ٹریننگ آفیسر نیوی حاکم شہید کی آخری آرامگاہ بھی ہے۔ ان کی کشتی بھاری شیلنگ کا شکار ہو کر کراچی سمندر میں غرقاب ہو گئی تھی۔ یہ سب وہ ہستیاں جنہیں حضرت سلمان پارس کے قرب کی دائمی سعادت حاصل ہے۔ مزار کے احاطے سے باہر الطاف پارک کے اندر حضرت بابا ابراہیم لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مرکز ہے جو معذوری کے باوجود پابند شریعت تھے۔ یہ انڈیا سے آئے تھے اور جی ٹی ایس چوک میں رہائش پذیر تھے۔ ہر آنے والے کو نماز اور درود پاک کی تلقین کرتے تھے۔ انہوں نے مجرد زندگی گزاری۔ ان کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت انس تھا۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اولیاء کرام کا قرب نصیب ہوتا ہے۔